بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ چھپکلی کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اس کا کیا حکم ہے، یعنی چھپکلی کو مارنے کا ثواب ہے یا نہیں ہے، گھروں میں جو چھپکلی پائی جاتی ہے کیا اس چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے یا گرگٹ یا کرلے کو مارنے کا حکم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مار کے اس کے بعد غسل کیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ترتیب سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو ایک ضرب کے ساتھ مار دیا تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، اور جس نے 2 ضربوں کے ساتھ مارا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جس نے 3 ضربوں کے ساتھ مارا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جس نے اس سے زیادہ ضربوں کے ساتھ مارا اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 100 نیکیاں بھی آتی ہیں، کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک ضرب میں مارا تو اسے 100 نیکیاں ملیں گی۔ الغرض اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو مارنے کی وجہ کتاب الانبیاء میں بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا نا، یہ چھپکلی قریب بیٹھے ہوئے اپنے دل کی بڑاس نکال کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی، پھونکے مار رہی تھی، تو اس وجہ سے حکم دے دیا گیا کہ اس چھپکلی کو نبی کی مخالفت کی وجہ سے مار دو، قتل کر دو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کو اس لیے مارنے کا حکم دیا گیا کہ شیطان اس کا روپ اختیار کر کے آتا ہے، اس لیے اس کو مارنے کا، شیطان کو بھگانے کا حکم ہے، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ، یہ ایک موذی جانور ہے، جس طرح سانپ ہو گیا یا جس طرح زہریلے اور جانور ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس طرح یہ جانور بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بظاہر جو گھروں میں چھپکلی ہوتی ہے وہ نقصان تو نہیں پہنچاتی، لیکن آپ کے پانی میں گر جائے یا برتن میں گر جائے، کسی کھانے والی چیز میں گر جائے تو وہ زہریلی بنا دیتی ہے اس چیز کو، ان کے اندر زہر موجود ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاں بھی گھروں میں یہ زیادہ تعداد میں ہوں تو وہاں پر ویسے بھی نحوست چھائی رہتی ہے، لوگوں کو یہ تکلیف دیتی ہیں، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کو مارنے کا حکم دے دیا۔ اب رہا مسئلہ کہ گرگٹ، چھپکلی، کرلا، کیا یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا بعض لوگ کہتے ہیں جی گرگٹ کو مارنے کا حکم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی کرلے کو مارنے کا حکم ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وزغہ لفظ کے استعمال ہوا ہے حدیث پاک میں، من قتل وزغۃ، تو اب وزغہ کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ اس سے مراد گرگٹ بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، کرلا بھی، کیونکہ ان کی سب کی جنس ایک ہے، یہ ایک ہی نوعیت کی ہے کہ جنس کی ہے، اس لیے تمام چیزوں کو کیونکہ شریعت میں کوئی خاص نہیں کیا گیا کہ گھروں میں جو موجود ہے۔ ظاہری بات ہے انسان اگر گھر میں موجود ہے تو مارنے کا حکم گھر والی چیز کو ہوگا، باہر تو نہیں ہوگا نا۔ باہر کا ہوگا تو آقا علیہ السلام سے واضح کر دیتے کہ تمہیں راستے میں اگر چھپکلی نظر آئے تو تم اسے مارو تو تمہیں ثواب ملے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مطلقاً حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم چھپکلی کو مارو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب عموماً یہ گھروں میں جو پائی جاتی ہے کثیر تعداد میں، تو ان کو مارنے کا ثواب ہے۔ اب رہا مسئلہ، بعض لوگ کہتے ہیں چھپکلی مارنے کے بعد غسل کیا جائے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ اگر نجاست لگ جاتی ہے، یعنی اس کا خون وغیرہ لگ جاتا ہے، تو آپ وہ حصہ دھو لیں۔ ہاتھ کے ساتھ لگتا ہے، پاؤں کے ساتھ لگتا ہے تو وہ حصہ دھو لیں۔ اگر کپڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے خون، تو کیونکہ خون ناپاک ہوتا ہے تو اس کپڑے کے اس جگہ کو دھو لیں، وگرنہ پورا غسل کرنا آپ پر لازم نہیں ہے۔ غسل فرض ہونے کے لیے الگ مسائل ہیں جو ہم انشاءاللہ کسی وقت کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ چھپکلی گھر کی ہو یا باہر کی ہو، گرگٹ ہو یا کرلا ہو، سب کو مارنے پر نیکیاں ملیں گی۔ جہاں پر یہ موذی جانور ملے آپ کو، آپ اسے مار دیں، آپ ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔